الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام حضرات، میں نے سورۃ البقرہ سے دو آیتیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ حق تعالیٰ انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے کی ہے جو زمین میں کاشت کیا جائے، موسم بھی مناسب ہو، زمین بھی بالکل درست ہو، اور ارضی اور سماوی آفات سے بھی محفوظ رہے، تو ایک دانے سے اگنے والا پودا 700 دانے اگاتا ہے۔ اس پہ 7 بالیں لگیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے کے 100 یعنی 700 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے تو اس کا ڈبل کر سکتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے اور جاننے والے ہیں نیتوں کو، وہ ڈبل سے بھی زیادہ دینے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا اجر و ثواب یہاں مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ ہر نیکی کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ کئی نیکیوں کے برابر دیتے ہیں۔
اور اس سلسلے میں ایک اصول بھی قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے۔ سورہ انعام کے آخر میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لایا، ایک نیکی کی نہیں لایا، مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کو بچایا اور آخرت تک صحیح سالم لایا، یہ نہیں کہ نیکی کی اور دنیا ہی میں گنوا کے آ گیا، یا نیکی کی اور کسی اور کے کھاتے میں پڑ گئی۔ تو جو اس نے نیکی کی اس کو محفوظ کر کے لایا، اس میں کسی کا حق شامل بھی نہ تھا، اور اس کو کسی دوسرے عمل سے ضائع بھی نہیں کیا، تو ایک نیکی کا بدلہ اللہ کم سے کم 10 گنا دیتے ہیں۔ پھر یہاں سے سلسلہ بڑھتا ہے، اور جتنا خلوص ہوگا، جتنی نیک نیتی ہوگی، اس کے حساب سے پھر ایک نیکی کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنا چلا جائے گا کہ اس کا اندازہ پھر نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ صبر کرنے والے کو بے حساب ثواب دیتے ہیں۔ تو صبر بھی تو ایک نیکی ہے، صبر بھی ایک نیکی ہے، تو صبر کا بدلہ فرمایا کہ بے حساب ہے، یعنی وہ ہمارے حساب میں نہیں آتا، اللہ کے ہاں تو حساب ہے، کتنا دیں گے وہ اپنے حساب سے دیں گے، لیکن ہمارے ہاں جو گنتی کا حساب چلتا ہے ایک جگہ میں رک جاتا ہے، تو وہ اس سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ثواب ان آیات میں بیان کیا اور بتایا۔ پھر ان نیکیوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے، اس میں اصل چیز تو یہ کہ نیکی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، پھر یہ کہ اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ تو ہر موسم میں، دن میں، رات میں جو نیکی کی جائے گی اس کا یہی اصول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر نیکیوں میں اضافے کے لیے موسم بھی رکھے ہیں، جیسے کہ دنیا میں ہمارے پاس 4 موسم ہوتے ہیں جی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں اضافے کے بھی مواسم رکھے ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ اوقات ہیں، کچھ مہینے ہیں کہ جن میں نیکیوں کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، بسا اوقات نیکی ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی صدقات کو احسان جتا کر اور ستا کر ضائع مت کرو، یعنی صدقہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو صدقہ دے کر اگر اس پر احسان جتایا، جس کو صدقہ دیا ہے اس پہ احسان رکھا کہ دیکھو میں نے فلاں وقت آپ کے ساتھ ایسا کیا، میں نے آپ کو اتنا دیا تھا، تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس صدقے کو باطل کر دیتا ہے، اس کا ثواب چلا جاتا ہے۔ بلکہ احسان جتانا ایک مستقل گناہ ہے، ثواب گیا گناہ لازم ہو گیا، ثواب تو گیا الٹا گناہ لازم آ گیا۔ تو ایک صدقے کو احسان جتا کے باطل نہیں کرو۔ دوسرا والاذی، جس کو صدقہ دیا ہے اس کو ستا کر بھی اپنا صدقہ باطل نہیں کرو۔ اگر اس کو ستایا، گالی گلوچ دی، مارا پیٹا جی، تو اس سے بھی صدقہ باطل ہو گیا۔ اگر اس کو اتنا ہی کہا کہ فلاں وقت تیرے ساتھ میں نے ایسا کیا تھا، اس سے بھی صدقہ باطل ہو گیا۔ تو نیکی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آسان ہے، لیکن اس کو بچا رکھنا بڑا مشکل ہے، اس کو بچا رکھنا بڑا مشکل ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ 3 چیزوں سے صدقہ باطل ہوتا ہے، اور ہر نیکی ایک چیز سے باطل ہوتی ہے۔ اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح کہ جس نے مال تو خرچ کیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو جیسے اس کا صدقہ باطل ہے جس نے دکھاوے اور سنانے کے لیے کیا، تو اسی طرح جس نے بعد میں احسان رکھا اور بعد میں ستایا، اس کا صدقہ بھی ایسے ہی باطل ہے جیسے کہ ریاکار کا صدقہ باطل ہے۔ تو ریا ایسا عمل ہے کہ اس سے صدقہ ہی نہیں بلکہ ہر نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ ریا کو حدیث میں شرک اصغر کہا ہے، چھوٹے درجے کا شرک، یعنی جس پر کافر اور مشرک تو کسی کو نہیں کہیں گے، لیکن عمل کے باطل ہونے میں ایسا ہی ہے جیسے شرکیہ عمل باطل ہوتا ہے، ریا کا عمل بھی باطل ہوتا ہے۔ جیسے اس نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور من صام ریائی، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کا اس نے شرک کا ارتکاب، اور جس نے صدقہ دیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ عمل باطل ہوئے، الٹا شرک جیسا گناہ لازم ہو گیا۔ تو ریا کیا ہے؟ جس میں آدمی یہ نیت کرے کہ میرے اس عمل سے لوگوں کو پتہ چلے اور یہ کہ لوگ میرے بارے میں اچھا خیال رکھیں، فلاں شخص بڑا سخی ہے۔ صدقہ دیا، یہ نیت کی کہ میری شہرت ہو، مجھے سخی کہا جائے۔ نماز پڑھی، یہ نیت کی کہ مجھے دیکھ کے بڑا نمازی کہیں، مجھ پر اعتماد کریں۔ روزہ رکھا تو مجھے نیک نمازی اور پرہیزگار سمجھیں۔ تو یہ عمل ریا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے، قیامت کے فرمایا کہ اسی سے جا کے ثواب لو، میرے پاس اس کا ثواب نہیں۔ اس لیے کہ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، اس کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں۔ عمل کی ضرورت تو خود عمل کرنے والے کو ہے۔ اللہ تو اسی عمل پہ ثواب دیں گے جو نیک نیتی اور خلوصی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے کیا ہوگا، اور جس کو کرنے کے بعد آدمی بالکل اس کو بھول جائے۔ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر، اسی نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال میں نے کہا نیکی کرنا آسان ہے اور اس کو بچانا یہ مشکل ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ نیکی کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں دل کے گوشوں میں کیا کیا بات چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پچھتاوا ہو، کہ ہم اپنے خیال میں سمجھیں کہ ہم اتنی ڈھیروں ساری نیکیاں کر کے آئیں اور وہاں کچھ بھی پلے نہ پڑے، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ اس خسارے سے، آخرت کے خسارے سے بچائے جی۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں ہمارے سامنے قائم کی ہیں کہ اگر ہم ان مثالوں کو سامنے رکھ کر نیکی کریں تو انشاءاللہ ہماری نیکی بارآور ہوگی، ثمرآور ہوگی اور ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ میں آج صرف ایک قصہ ہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر کہ نیکی ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ یہ ہجرت کے 200 سال بعد کی بات ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 200 سال ہونے کے بعد کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلامی قیادت مختلف طریقوں سے چلتی رہی۔
آپ کے بعد 4 خلفاء تو خلفاء راشدین کہلاتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے ساتھ متصل امارت آتی ہے عدل و انصاف کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ کا دور حکومت ہے 5 حضرات کا جی۔ ان کے بعد پھر قیادت منتقل ہو جاتی ہے ایک خاندان میں جو بنو امیہ خاندان کہلاتا ہے، جو حضرت عثمان غنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کہلاتا ہے۔ تو قیادت اس میں منتقل ہوئی اور کوئی 90 سال سے زیادہ تک قیادت امت کی یہی خاندان کرتا رہا۔ اس میں ہر طرح کے خلفاء آئے۔ اس کے بعد پھر قیادت تبدیل ہوئی، بنو عباس میں چلی گئی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے خاندان میں، اور تقریباً 550 سال پھر قیادت امت کی وہی لوگ کرتے رہے۔ خلافت عباسی میں بہت سے خلفاء گزرے، 550 سال کا عرصہ ہے۔ اس میں بھی ہر طرح کے خلفاء رہے، بہت نیک پاک بھی گزرے، کچھ کم درجے کے بھی گزرے۔ انہی خلفاء میں ایک ہیں ہارون الرشید رحمہ اللہ، بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں جی، عالم اور فاضل بھی تھے اور بہت نیک اتوار بھی تھے۔ بہرحال جب انسان کے پاس حکومت اور قیادت آتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو اس میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے ایک ان کا اچھا دور تھا۔ ان کی شادی ان کی چچا زاد سے ہوئی، جو امت العزیز ان کا نام تھا، لیکن نام ان کا کوئی نہیں جانتا، زبیدہ خاتون ان کو کہتے ہیں۔ تو زبیدہ پیار سے ان کے دادا ان کو ابو جعفر منصور پیار سے اپنی پوتی کو زبیدہ کہتے تھے، یعنی دودھ پلانے والی۔ لیکن بعد میں یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ نام تو بھول گیا اور یہ لقب ہی ان کا نام بن گیا۔ بہرحال یہ بڑی ذہین اور فطیر خاتون تھیں، ان سے ہارون رشید کی شادی ہوئی بڑی دھوم دھام سے۔ آخر خلافت تھی، اور ایک خاندان میں جب خلافت چلتی ہے تو مال و دولت کی بھی تو ریل پیل ہوتی ہیں۔ تو 50,000 دینار شادی پہ خرچ ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہارون رشید نے جیب سے خرچ کیا وہ الگ۔ تو بہت بڑی دھوم دھام سے یعنی یہ شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد ایک اچھا ان کا میل ملاپ رہا اور اچھا ایک دور ان کا رہا، کیونکہ خاتون بھی بڑی اچھی تعلیم یافتہ نیک اور پارسا تھی، اور خود خلیفہ بھی نیک اور پارسا تھے۔ ان کے محل میں، شاہی محل میں 100 خادمائیں تھیں، خدمت گزار، سب کی سب حافظہ قرآن تھی۔ مطلب کہ یہ طے تھا کہ حافظہ قرآن کے بغیر کوئی گھر میں، اب ظاہر بات ہے کہ محل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، 100 خادمائیں کوئی کام تو ساری کرتی ہوں گی۔ تو اتنی خادمائیں رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہر وقت 24 گھنٹے گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت ہو۔ تو ظاہر بات ہے جہاں 100 خادمائیں ہوں گی اور حافظہ ہوں گی تو ہر وقت شہد کی مکھیوں کی طرح بن بناہٹ تلاوت کی پورے محل میں ہوتی تھی۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں۔ خود امیر المومنین ہارون الرشید اتنی بڑی سلطنت، ایک ہی حکومت تھی اسلامی، ایک ہی حکومت، اس کے حکمران تھے، اور اتنی بڑی حکومت کے ساتھ ساتھ 100 نفل نماز، 100 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھتے تھے۔ تو ایک اچھا دور تھا۔ مطلب یہ ایک دن امیر المومنین نے اپنی بیگم کو نام کے بجائے پکارا
نہر یا نہر، یعنی اے نہر کی ماں۔ وہ بات سمجھ نہیں سکی کہ جعفر میرا لقب ہے، جعفر میرا لقب یعنی کنیت ہے، تو نہر کیوں کہا؟ انہوں نے ایک بڑے عالم جو لغت کے بڑے عالم تھے علامہ اصمعی رحمہ اللہ، ان کو بلا کر کہا کہ امیر المومنین نے مجھے میری اصل کنیت جعفر ہے، اس کو چھوڑ کر نہر کے نام سے پکارا ہے، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عربی لغت میں جعفر نہر کو کہتے ہیں۔ جعفر کا معنی کیا ہے؟ ویسے جعفر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جعفر گدھے کو بھی کہتے ہیں اور نہر کو بھی کہتے ہیں۔ جعفر جو ہے وہ نہر کے کنارے کو بھی کہتے ہیں اور ایک پھل کو بھی کہتے ہیں، کئی معنی ہیں۔ تو کہا جی یہ اصل میں نہر کا نام، تو نہر کا مطلب وہی جعفر ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ دیا انہوں نے۔ بہرحال یہ ایک بات ہو چکی، تو زبیدہ ملکہ زبیدہ حج کے لیے جب عازم مکہ ہوئیں، مکہ مکرمہ میں جب پہنچیں تو یہ وہ زمانہ تھا کہ چاروں طرف سے دور دراز سے حجاج کرام دور کا سفر طے کر کے آتے تھے، لیکن سوائے چاہے زمزم کے اور وہاں پر پانی نہیں تھا۔ تو ویسے بھی مکہ والوں کو پانی کی تنگی تھی، لیکن حج کے زمانے میں یہ مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی تھیں۔ جب وہ گئیں اور خود انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں تو پانی کی بڑی قلت ہے، حجاج کے لیے بھی اور ساکنان مکہ کے لیے بھی۔ یعنی ہم لوگ تو بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے پر ہیں، محل بھی ان کا دائر دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا، پانی کے تو دریا بہتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے سخت اس بات کو محسوس کیا اور جا کر طے کیا کہ مکہ والوں کی پانی کی قلت کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے۔ ایک عزم مصمم کیا، پکا ارادہ کیا، اور انہوں نے انجینئروں کو طلب کیا کہ جہاں سے بھی ہو سکے، جتنے دور سے بھی ہو سکے، مکہ تک پانی کا انتظام کرنا ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر دور وادی حنین، تو حنین کے پہاڑوں سے پانی کچھ نکلتا تھا، اور کچھ پانی کی چھوٹی سی ندیاں یا نہر آپ کہیں تو وہ دوسری سمت سے بھی جو مکہ سے 12 کلومیٹر دور ہے وہاں سے بھی کچھ آتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے ہی پانی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ مینا سے کچھ فاصلے پر کھلے میدان میں ایک ویسے ہی بہت بڑا حوض بنا رکھا تھا کہ بارش کا پانی اس کے اندر جمع ہو۔ تو یہ 3 ذرائع تھے مکہ سے دور، ایک وہ تالاب جس میں بارش کا پانی جمع ہو، اس کو استعمال میں لائے جائے، ایک جو جنوب مشرق کی طرف پہاڑیوں سے کچھ پانی نکلتا تھا اس کو، اور ایک جو شمال مشرق وادی حنین کے پہاڑوں سے اس کو۔ تو بہرحال جو چیف انجینئر تھا اس نے کہا کہ یہ کام تو ہو جائے گا، لیکن اس پر بہت بڑا سرمایہ خرچ ہوگا، اس لیے کہ مکہ کے پہاڑ آپ لوگ جو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے جی، سب پہاڑی علاقہ ہے، پھر نشیب و فراز پہاڑوں کو کاٹنا اور اس میں سے نہر نکال کے 35 کلومیٹر تک مکہ لانا، آج کے دور کی یہ مشینری تو ان کے پاس نہیں تھی جی، ہاتھ کی کدالیں تھیں۔ تو نے کہا یہ بڑا خرچہ آئے گا۔ تو انہوں نے جو مختصر سا جملہ کہا، زبیدہ نے وہ کہا کہ اے ملہا، میرے سامنے کہانی مت کرو، اے ملہا ولو فاس ضربت بدینار، یہ کام کرنا ہے، مکہ تک پانی لانا ہے، اگرچہ ایک دفعہ کدال مارنے پہ 1 دینار کیوں نہ خرچ ہو، ایک کدال مارنے پہ 1 دینار خرچ ہوتا ہے تو بھی خرچ کروں گی، لیکن یہ پانی ان تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال کارروائی شروع ہوئی اور
پہاڑوں کو کاٹا گیا اور مکہ تک ایک نہر اور دوسری عرفات میں مسجد نمرہ تک نہر کا کام ہوا۔ اب بھی اس کے کچھ آثار کہیں کہیں پہاڑوں کے اندر ہیں۔ نہر تیار ہوئی اور تیار ہونے کے بعد ملکہ کے سامنے وہ سارا حساب کتاب پیش کیا گیا۔ 17 لاکھ دینار اس وقت کے لحاظ سے اس پہ خرچ آیا، 17 لاکھ دینار۔ جب انجینئروں نے وہ سارا حساب کتاب ان کے سامنے پیش کیا، اس وقت وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ سارے حساب کے پیپر ان کے سامنے لائے گئے، انہوں نے کھولے بغیر سب کھڑکی سے دریا میں پھینک دیے اور کہنے لگی یہی بات کہنا چاہتا تھا، کہنے لگی مجھے اس حساب کی ضرورت نہیں، اے اللہ آخرت میں مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے اس حساب کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لینا۔ یہ ہے نیکی، یہ ہے مثال کہ نیکی کر، اللہ ایسی ہی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، ایسی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا تصور کہاں ہے؟ ہم تو پینی کا حساب، ہاں بھائی میں نے یہ دیا تھا، اس کا کیا حساب ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے کسی سے حساب مانگنا غلط بات نہیں ہے۔ آپ کسی مقصد کے لیے کسی کو کوئی چیز دیں تو آپ کا حق کہ آپ حساب مانگ سکتے ہیں، اور اگلے کو حساب دینا بھی چاہیے۔ اگر وہ چیز اس نے کسی مقصد کے لیے آپ سے لی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو حساب دے، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس سے حساب لیں، لیکن خطرہ ہے کہ کل پھر وہاں حساب نہ شروع ہو جائے، اور خطرہ ہے کہ کل اس نیکی کو کنارے نہ لگا دیا جائے۔ اس لیے ہمیں جب نیکی کرنی ہو تو آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں کا خسارہ گوارا کر لیں، یہ کوئی خاص خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، لیکن وہاں اگر کوئی خسارہ ہو گیا تو اس کی کوئی پھر تلافی نہیں ہوگی۔ یہاں کے نقصان کی تلافی ہر وقت ہو سکتی ہے، وہاں کے نقصان کی پھر کوئی تلافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں سارے کام دیکھیں نا باہمی اعتماد سے چلتے ہیں۔ جب آدمی کو کسی پر اعتماد ہوتا ہے، اس کی دیانت امانت پر، تو کام کرتا ہے۔ تو مالیات کے معاملے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ کیا جائے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، اچھی طرح جانچ لینا چاہیے، پڑتال کر لینی چاہیے کہ جس کے ساتھ مالیات کا معاملہ ہو رہا ہے یہ امانت دار ہے یا نہیں۔ جب ایک دفعہ اس کی امانت اور دیانت آپ کو معلوم ہو جائے اور اعتماد اس پر کر لیا جائے تو پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہی نہ کریں۔ جس پر اعتماد نہیں ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہی نہ کریں، اس کو امین بنائے ہی نہیں۔ لیکن جب امین بنا لیا ہے، اعتماد کر لیا ہے، تو اب اس کے اعتماد پہ شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ بات کھل کر واضح ہو کر سامنے نہ آ جائے کہ یہ بددیانتی کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جانچ پڑتال، میں نے کہا منع تو نہیں ہے، شریعت میں جائز تو ضرور ہے، لیکن اس سے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خلوص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی باہمی اعتماد جس طرح شروع سے ہوا ہے، اللہ آخر تک اس اعتماد کو قائم اور دائم رکھے۔ تو ہم نے بھی تھوڑا سا کام
آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ کے مشورے سے شروع کیا۔ مجھے 26 سال اس ملک میں ہو رہے ہیں، الحمدللہ جب سے آیا ہوں یہ ٹوٹا پھوٹا کام کرتا ہوں۔ کبھی میرے ذہن میں خیال نہیں آیا، تصور میں یہ بات نہیں آئی، خواہش بھی دل میں نہیں پیدا ہوئی کہ کوئی جگہ خریدوں، وہاں یہ کروں وہ کروں۔ بس ایک شروع سے کوئی مزاج ہی نہیں ایسا، کام کر رہا ہوں اور کر رہا ہوں جتنا مجھ سے ہوتا ہے۔ لیکن آپ حضرات کے کہنے پر، آپ کے مشورے سے کہ نہیں کوئی نہ کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے ہونی چاہیے۔ پھر آپ ہی لوگوں کی، آپ حضرات کی تحریک سے اور آپ ہی کے شروع کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک چھوٹی سی جگہ ہمیں میسر آ گئی اور اس میں کام ہم نے سٹارٹ کر لیا۔ ابھی اس کی ابتدا ہے، اللہ کرے کہ وہ بات آخر تک پہنچ جائے اور اس کے قرضے وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ اتار دے۔ تو وہ ایک قومی ادارہ ہے، ہم صرف اس کے متولی ہیں، ذمہ دار ہیں۔ جب تک ہم اس کے اندر خدمت کر سکیں گے کریں گے، جب ہم چلے جائیں گے کوئی اور ٹیم آئے گی وہ کرے گی۔ وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، مسجد ہو، اسکول ہو، مدرسہ ہو تو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، یہ قومی ادارے ہیں۔ جو ان کو چلاتا رہے گا، جب وہ چلا جائے گا تو دوسرا کوئی چلائے گا۔ تو باہمی اعتماد سے یہ کام ہم نے شروع کیا ہے۔ اب تک الحمدللہ میرا خیال میں کہ اعتماد ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا اعتماد کو بحال رکھے اور اس کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اس سلسلے کو بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ہم ایک ایک پینی کا حساب رکھتے ہیں، صرف یہ بات آپ سے کہتا ہوں، آپ کو دیتا نہیں، نہ آپ نے مجھ سے مانگا ہے اور نہ آپ مانگے، کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں مانگیں اس لیے نہیں کہ کہیں معاملہ آگے خراب نہ ہو جائے۔ مانگیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے، ہے ہمارے پاس موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، کسی کو جس وقت چاہیے وہ آپ کا ریکارڈ چیک کر سکتا ہے۔ لیکن مانگیں اس لیے نہیں کہ کہیں میں کہتا ہوں آگے معاملہ خراب نہ ہو جائے، یہ نیکی آگے جا کر۔ تو جس اعتماد سے آپ نے کام شروع کیا ہے، اسی اعتماد سے اس کو انشاءاللہ رواں اور دوا رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس عمل کا یعنی برکت دنیا بھی عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو ہر نیکی جب کریں تو آخرت کو پیش نظر رکھیں، اور جب تک کوئی برائی کسی کی سامنے نہ آ جائے خواہ بد ظنی کسی پہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، اللہ فرماتے ہیں کہ بعض گمان خالی گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ ظن المومنین خیرا، اہل ایمان پر نیکی کا گمان رکھو کہ اچھے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ اچھے ہیں۔ ما لم یرا شر، جب تک کہ شر دیکھ نہ لو، اور باوثوق اور قابل اعتماد ذرائع سے جب تک شر ظاہر نہ ہو جائے، برائی ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک مسلمان پر اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے حسن ظن رکھنا چاہیے ایک دوسرے پر، بد ظنی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کوئی اس قسم کی ادھر ادھر سے بات اڑائے تو اس کی بات کو اڑا ہی دیں، دل پہ نہ لیں، سن کر اس کو ختم کر دیں، اس لیے کہ یہ ایسے کام ہیں کہ اس میں کئی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اور خواہ مخواہ کی وہ الجھنیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر سے بات کان میں ڈالی، ادھر سے بات کان میں ڈالی، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف بد ظنی پیدا ہو۔ اور تو یہ کام رکتے نہیں ہیں، اللہ کا کام کبھی رکتا نہیں ہے، چاہے کوئی بد ظنی پیدا کرے، چاہے کچھ بھی پیدا کرے، انشاءاللہ یہ کام روا دوا رہیں گے۔ لیکن بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں، تو جب تک کوئی برائی دیکھ نہ لیں، بد اعتمادی کی کوئی سوچ اپنے خیال میں مت لائیں، اور حسن ظن کے ساتھ یہ کام کریں، اور جس پر اعتماد ہو اسی کے ساتھ کام کریں، جس پر اعتماد نہیں
اس کے ساتھ کام بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پھر وہی بدظنی نہ پیدا ہو، عمل ضائع نہ ہو جائے۔ تو سوچ بچار کے کرنے کے بعد جس پر اعتماد ہو اس کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے اور یہ نیکیاں ہماری کہیں ضائع اور اکارت نہ ہو جائیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خلوصی نیت سے میرے رستے میں ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا اس کا ثواب تو پکا ہے، اور پھر جتنا اس کا خلوص بڑھے گا اتنا اس کا ثواب بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی، جیسے کہ اچھی زمین کے اندر مناسب موسم میں ایک دانہ ڈالے، اس سے پیدا ہونے والا پودا، اس پہ 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانہ ہو تو ایک دانے سے جیسے 100 دانہ حاصل ہوتا ہے، اللہ اسی طریقے سے ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا کر کے دیتے ہیں۔ ایک اور آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ سبا کی آیہ ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، کہ میرے راستے میں جو چیز تم خرچ کرو بے دھڑک خرچ کرو، اس لیے کہ میرا وعدہ ہے جو تم خرچ کرو گے میں اس کا بدل دوں گا، وہ جگہ خالی نہیں چھوڑوں گا۔ ما انفقتم من شیء، تم جو چیز بھی خرچ کرو گے فہو ينفق، جو بھی تم خرچ کرو گے فہو یخلف، اللہ اس کا خلف، اس کا قائم مقام، اس کا نائب، اس کی جگہ تم کو اور چیز دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون ہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ آدمی جو چیز استعمال کرتا ہے وہ پانی ہے، جی پانی ہے۔ جانور پیتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، خود ہم پیتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، سارا بہت کتنا استعمال ہوتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اسی مقدار سے بارش برساتے بھی ہیں جتنا اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ندیاں بہا دی ہیں، کنویں سے نکال رہے ہیں، چشمے بہا رہے ہیں، موسم کے مطابق بارشیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جتنا استعمال اتنی آمد۔ ایسے جب ہم پانی کے لیے کنواں کھودتے ہیں اور اس سے پانی نکالتے ہیں تو کیا ختم ہو جاتا ہے؟ کنویں میں پانی کا ایک خاص لیول ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ نکالتے رہیں تو ختم ہوتا ہے؟ جتنا نکالیں گے اتنا ہی آتا، لیول برابر رہتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ نہ نکالیں تو وہ بڑھ کے اوپر آ جائے گا، نہیں، اتنا ہی رہتا ہے۔ لیکن آپ نکالیں گے تو خالی نہیں ہوگا، اتنے لیول میں پھر ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ جو چیز جتنی استعمال میں آتی ہے اتنی اللہ فراوانی سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے گوشت ہم زیادہ تر کھاتے ہیں گائے کا، جی بھیڑ بکری کا زیادہ تر کھاتے ہیں، مرغیاں کھاتے ہیں، تو کتنی مقدار میں یہ دن میں یعنی روزانہ ذبح ہوتے ہوں گے، کتنی مقدار میں دنیا میں کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر خاص مسلمان عید کے دن کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن پیداوار کی نسبت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ جانور 2 بچے دیتے ہیں ورنہ 1 دیتے ہیں۔ تو اتنی مقدار میں یہ ذبح ہوتے ہیں روزانہ، اور پھر عید اور پھر مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر، لیکن کوئی کمی ہوئی ہے؟ پھر دیکھیے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں، گائے بھینسوں کے گلے ہی گلے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جن جانوروں کا استعمال نہیں، بلی ہے، کتا ہے، بچے کتنے دیتے ہیں؟ 5-6 تو دیتے ہی ہیں نا ایک وقت میں، لیکن ان کا استعمال نہیں ہے تو پھر تو آپ چاہیے نا ہر جگہ بلیاں اور کتے ہی ہوتے ہیں۔ تو پیدا زیادہ ہوتے ہیں، برکت نہیں ہے اس لیے کہ استعمال نہیں ہے، وہ پیدا کم ہوتے ہیں پر استعمال ہے تو برکت ہے، ختم ہوتے نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو چیز جتنی استعمال کرو گے اتنی پیچھے سے فراوانی سے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں اگر کوئی چیز دی جائے تو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا کم ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پوری کر دیں گے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دے دیں گے۔ جی یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو چھوٹی موٹی نیکی کریں خاص اس کی رضا کے لیے کریں، جی باہمی اعتماد پر کریں،
اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ بھرپور انداز سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔